اور اس کے ساتھ عمران خان نے ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر عید تک مذاکرات سے کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر کارکنان اور لیڈران سب تیاری رکھیں، ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور پھر دمادم مست کلندر ہوگا، حکومت کو گرا کر ہی پھر واپس آئیں گے عمران خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید عصمت شاہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہنگامہ۔ دیر آئے درست آئے، بالآخر عمران خان نے حکومت اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی منظوری دے دی۔ آج پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے عمران خان کی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی اور انہوں نے سیاسی سپریم کورٹ کی جانب سے جو مشورہ دیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں اور ملکی مسائل کا حل نکالیں، تو اس پر عمران خان نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو دیگر پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی اجازت دے دی، مگر اس میں دو بڑی شرائطیں رکھی ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ پہلی شرط ہے کہ پی ٹی آئی کے بے گناہ اور جو فوجی عدالتوں میں جن کے ٹرائل چل رہے ہیں ان سب اسیران کو رہا کیا جائے، پہلی بڑی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، مطلب ان کے 93 سیٹیں جو حکومت دھاندلی کے ذریعے جیت چکی ہے وہ انہیں واپس کیے جائیں۔ اگر وہ سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس مل جاتی ہیں، 92 آلریڈی ان کے پاس ہیں، 93 ان کو مل جائیں گی، تو مخصوص نشستوں کے ساتھ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت کے ساتھ حکومت میں آ سکتی ہے۔ اور اس چیز کا خدشہ ظاہر کر چکے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب ایک نجی چینل میں بیٹھ کے کہ اگر پی ٹی آئی کو ہم مینڈیٹ واپس کر دیں تو یہ ہم لوگ کہاں جائیں گے؟ حکومت میں اس وقت جو لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ جو پیپلز پارٹی یا دیگر لوگ حکومتی اتحاد ایم کیو ایم، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ پی ٹی آئی والے تو ہمیں چھوڑیں گے نہیں، نہ تو ہم باہر جا سکیں گے اور نہ ملک میں رہ سکیں گے، تو ہمارا مقدر ہم تو پھر ہر صورت جیل ہی میں ہوں گے۔ تو یہ جو بڑی شرائطیں پی ٹی آئی نے رکھی ہیں، میرے خیال سے حکومت اور جو حکومتی اتحادی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ وہ کسی بھی طرح سے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ اس کے ساتھ عمران خان نے جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ دورہ دبئی اور سعودی عرب کے بعد دورہ چین بھی مکمل ناکام ہوا۔ چینی حکام نے موجودہ حکومت سے کام کرنے سے انکار کیا اور انہوں نے صرف فرضی دستخط کیے یا فرضی معاہدوں پر ان کے ساتھ دستخط کیے جو کہ وہ کسی بھی طرح سے عمل درآمد کے حامی نہیں ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اپنا پیسہ ملک سے باہر لگا رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ دبئی لیگز میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور سب لوگ اپنی پراپرٹی، اپنی بزنس، یہ سب چیزیں باہر ملکوں میں بنا رہے ہیں، تجارت بھی باہر ملکوں میں کر رہے ہیں، اور دوسرے ملکوں دبئی، سعودی عرب اور چین یا دیگر ملکوں میں جا کے یا دورے کر کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ملک میں تجارت کریں، سرمایہ کاری کریں اور انویسٹمنٹ کریں۔ وہ کیسے کرے گی؟ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ لوگ خود اپنا پیسہ ہمارے ملکوں میں لگا رہی ہے، اپنی بزنس اور اپنے کاروبار یہ سب چیزیں باہر بنا رہے ہیں، تو ہم کیوں ان کے ملک میں جا کے کاروبار کریں؟ تو ان کی یہ چیزیں تو مکمل ناکام ہو گئی ہیں۔ عمران خان نے اس چیز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی ناقص کارکردگی کے ذمہ دار بھی ان کو ٹھہرایا، اور ساتھ ساتھ تنقید کا نشانہ بنایا کہ ملک کی حالات خراب ہیں، ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے، روز ہمارے 6-7 فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں۔ وزیر داخلہ صاحب امریکہ میں کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ یہ وزیر خارجہ یا وزیر دفاع نہیں ہے، ان کا باہر ملکوں میں کام کیا ہے؟ اس کو وزارت داخلہ کا عہدہ دیا گیا ہے اور یہ مکمل فلاپ ہیں۔ اس کے ساتھ چیئرمین پی سی بی بھی لگے ہوئے ہیں، جب سے چیئرمین پی سی بی آئے ہوئے ہیں ٹیم میں مسلسل گروپ بندی ہوئی ہے۔ بابر اعظم اور رضوان نے اوپننگ جوڑی پر انڈیا کا 150 پلس ٹارگٹ جو ہے نا ان دونوں کھلاڑیوں نے پورا کیا۔ شاہین افریدی نے کوہلی اور روہت شرما جیسے لوگوں کو 10 سکور کے اندر آؤٹ کیا۔ یہ وہی کھلاڑی ہیں۔ اب ان کو کیا ہوا؟ وجہ صرف یہی ہے کہ محسن نقوی خود بھی ایک بہت بڑے سفارشی ہیں اور وہ سفارش کے طور پر ہی اتنے زیادہ وزارتوں پر فائز ہوئے ہیں۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ان کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ صرف الیکشن کروانے کے لیے لگایا گیا تھا، جو کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کروانے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں، مگر اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ سے ان کے تعلقات بہتر ہیں، جس وجہ سے ان کو وزارتوں سے نوازا جا رہا ہے۔ چیئرمین پی سی بی، وزارت داخلہ اور پتہ نہیں اب ایک اور عہدہ میرے خیال سے دیا جا رہا
رہا ہے وہ وزارت صحت ہے۔ تو عمران خان نے بہت زیادہ تنقید کی اور وہ تنقید کسی حد تک ٹھیک بھی ہے۔ اس کے ساتھ اظہر علی نے بھی رات کو پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم ہار گئے تو کیا ہم خودکشی کر لیں یا دیواروں پہ سر مار لیں؟ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، وہ تو مان ہی نہیں رہے کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، ہماری ٹیم نے ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ وہ عوام جو تنقید کر رہے ہیں وہ انہی پہ برس پڑے، کہتے ہیں ہم کیا کریں بھائی، آپ اس عوام کے پیسوں پر موجے کر رہے ہیں، پوری فیملیوں کے ساتھ آپ سارے کھلاڑی باہر ملکوں کے دورے کر رہے ہیں، اور اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیواروں پہ سر ماریں۔ کیوں دیواروں پہ سر ماریں؟ آپ ہمیں جواب دینے کے پابند ہیں، آپ ہمیں جواب دیں گے کہ یہ ناقص کارکردگی کی وجہ کیا ہے، ٹیم میں کون سی گروپ بندی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ ہم آئی جی جیل خانہ جات اور جو اڈیالہ جیل حکام جو اڈیالہ جیل کے انتظامات دیکھ رہے ہیں، اڈیالہ جیل کے معاملات جو دیکھ رہے ہیں، کسی کرنل صاحب کا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے خلاف عدالت جائیں گے اور ان کے خلاف پٹیشن دائر کریں گے، کیونکہ وہ ہمیں سہولیات نہیں دے رہے، وہ ہمارے جو حقوق ہیں ان سے ہمیں محروم رکھ رہے ہیں۔ جس وقت نواز شریف اور زرداری جیل میں ہوتے تھے، انہیں گھر سے کھانے آتے تھے، انہیں گھر سے بٹیر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں آتا تھا، مجھے جیل میں ایک قیدی کھانا بنا کر دے رہے ہیں، جو کہ یہ کسی بھی طرح سے انسانی حقوق کی یہ جو ہے نا انسانی حقوق کی مکمل خلاف ورزی ہے، اور ہم اس کے خلاف عدالت جائیں گے اور اپنا حق لے کر رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ عمران خان نے ایک یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر عید تک مذاکرات سے کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر کارکنان اور لیڈران سب تیاری رکھیں، ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور پھر دمادم مست قلندر ہوگا، حکومت کو گرا کر ہی پھر واپس آئیں گے۔ عمران خان نے یہ بھی بڑا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بھی میڈیا سے گفتگو میں یہی چیزیں بتائیں۔ علی محمد خان نے بھی یہی کہا کہ ہم عید کے بعد احتجاج کے لیے جائیں گے اگر مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کے ساتھ حکومت نے فائر وال نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز سوشل میڈیا پر کوئی بھی چیز اپلوڈ کرنے سے پہلے فلٹر ہوگی۔ اگر ان حکومت کے خلاف یا حکومت کی ناکامی دکھانے کے لیے یا ان کی جو آج کل ان کے کارنامے ہیں اگر وہ دکھائیں گے تو وہ چیز یا اس طرح کے مواد سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے انٹرنیٹ کمپنیوں کو راضی کر لیا اور انہوں نے حامی بھی بھر دی ہے کہ وہ حکومت کا ساتھ دیں گے، وہ اس طرح کی چیزیں اپلوڈ نہیں ہونے دیں گے۔ وفاقی حکومت کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ پنجاب حکومت نے بھی حتیٰ عزت قانون جو کہ سوشل میڈیا بالخصوص جو سوشل میڈیا کے لوگوں اور جو سچائی پر مبنی چیزیں ہوں گی ان کی زبان بندی کے لیے حتیٰ کہ عزت قانون بنایا ہے، اور وہ حتیٰ کہ عزت قانون کی منظوری دی ہے، جو کہ وہ قانون بن چکا ہے، مگر صحافیوں کے جانب سے اور دیگر کچھ وکلا نے اس قانون کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور اس میں پیپلز پارٹی ڈبل گیم کھیل رہی ہے، جس طرح کہ اس سے پہلے بھی زرداری صاحب ڈبل شاہ کا کردار ادا کر چکے ہیں، اور کئی بار یہ ڈبل شاہ کا کردار جو ہے نا ادا کرنے میں پکڑے بھی گئے ہیں۔ گورنر پنجاب کو ملک سے باہر بیچ کے اسپیکر سے یہ غیر قانونی اور غیر آئینی کام کروا کے اب یہ لوگوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کی، جس پر پیپلز پارٹی نے اس قانون سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ شرجیل میمن نے بھی اور دیگر پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے پریس کانفرنسز کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے حامی نہیں ہیں، ہم صحافیوں کے ساتھ ہیں، مگر یہ جھوٹ ہے، کیونکہ یہ اندرونی معاملات ان کے سب طے ہو چکے ہیں۔ اگر یہ ساتھ نہیں تھے تو اسپیکر جب اس قانون کی منظوری دے رہا تھا، پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس تو ہیں، وہ اس پر احتجاج کر سکتے تھے، وہ اس پر اختلاف کر سکتے تھے، مگر انہوں نے اختلاف نہیں کیا کیونکہ یہ لوگ ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، بجٹ میں بھی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم وفاقی حکومت کے بجٹ جو انہوں نے تجویز دیا ہے ہمیں اس سے کوئی پتہ نہیں ہے، اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اعلان کیا انہوں نے، مگر یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ یہ جو ٹیکسز لگا رہے ہیں اور عوام کو مزید مہنگائی کی چکی میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس جرم میں پاکستان پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔